بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مدرس جامعۃ المدینہ و مدنی قافلے کے مسافر عمار عطاری المدنی سے باپا جان نے فرمائی تعزیت۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ سیلاب زدگان میں رقون کی تقسیم، رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری نے کی خیر خواہی۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شہزادہ عطار کی عاشقان رسول سے ملاقات، ہم کو عطار کی آل سے بھی الفت ہے۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ قاری نزاکت کا ایکسیڈنٹ، اسلامی بھائیوں کی عیادت، دعائے صحت کی مدنی التجا۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ والد محترم عمار مدنی کے انتقال پر باپا جان نے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ تعزیت باپا جان اور مدنی پھول آپ بھی دیکھیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کے مدرس مشرف مدنی قافلہ برائے 12 ماہ مبلغ دعوت اسلامی عمار مدنی عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ساجد باپو نے والد محترم کے وصال پرملال کی خبر دی، تعزیت کے لیے بصورت صوت حاضری دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عمار مدنی کے والد گرامی کی بے حساب مغفرت کر دے۔ یا اللہ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا، مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد فرما۔ الہ العالمین مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عمار مدنی اور مرحوم کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عمار بھائی، والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مدنی التجا ہے کہ جدول کے مطابق کم از کم 12 ماہ تک مدنی قافلوں کا سفر فرماتے رہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہیے۔ مدنی انعامات پر خود بھی عمل کیجیے اور طلباء کو بھی اس کا عامل بنائیے۔ سیلاب زدگان میں گویا ایک تعداد میں کیش تقسیم کیا گیا۔ گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری نے پنڈی بھٹیاں پنجاب پاکستان میں آپ نے سیلاب سے متاثرہ اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے غمخواری فرمائی
مدنی پھولوں سے بھی نوازا، پنڈی بھٹیاں چلتے ہیں۔ سیلاب اور زلزلوں سے خدایا تو سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچایا الہی بچا لے بچا لے بچایا الہی سیلاب اور زلزلوں سے خدایا تو سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچایا الہی۔ دعوت اسلامی کی طرف سے مالی امداد پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا موبائل 150 کے قریب 150 کے قریب ہمارے افراد یہاں موجود ہیں جو متاثرین ہیں۔ دعوت اسلامی کی مجالس نے جا کر وہاں کام کیا ہے، ورکنگ کی ہے، ان کے نقصانات کا اندازہ لگایا ہے اور ان میں پہلے راشن تقسیم کیا گیا، پھر عید سے پہلے کچھ مالی مدد کی گئی اور اب باقاعدہ انویسٹیگیشن کرنے کے کام کاج سارا جو بھی طریقہ کا تفتیش کرنے کے بعد الحمدللہ ان 150 اسلامی بھائیوں میں تقریباً 10,000 روپے فی کس، کسی میں زیادہ بھی ہے اور کسی میں کچھ میں 5,000 روپے فی کس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی رفائی کاموں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کام مسلمانوں کی خیر خواہی کا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے سینے میں مسلمانوں کی محبت سے لبریز دل ہے اور آپ نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو نصیحت فرمائی ہے کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، اس دکھیاری امت کی خیر خواہی کی جائے۔ اس طرح کے بہت سارے شعبے قائم کیے ہیں، تو اسی طرح یہ رفائی کاموں کے لیے بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ہے۔ زلزلے میں بھی دعوت اسلامی نے کام کیا، جب بھی ملک میں سیلاب آیا یہاں کام کیا اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی والے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہر وقت انشاءاللہ عز و جل تیار رہیں گے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنے مدنی انعامات پر عمل کریں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں۔ الحاج زہیب اتاری کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ویڈیو پیغام میں مدنی پھولوں سے نوازا، نمایاں کارکردگی پر انہیں سراہا۔ کچھ مدنی پھول آپ کے دل مو لینے والے، آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ سکے مدینہ الیاس قادری کی طرف سے مبلغ دعوت اسلامی الحاج زہیب اتاری حجازی کابینہ جدہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کارکردگی مدینہ ماشاء اللہ، مستقل روزے، مدنی انعامات کی دھومیں، طبیعت خوش ہوئی، دل جوئی بھی ہوئی، لطف بھی آیا۔ مجھے اگرچہ نیک نہ بن سکا، نیکیوں سے پیار ہے، نیکوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالی آپ کو استقامت بخشے۔ 12 ماہ کے لیے باب المدینہ آنے کی بھی نیت کا اسم اظہار ہے۔ اللہ کرے کہ اسباب ہو جائے اور آپ باب المدینہ تشریف لائیں، 12 ماہ مدنی قافلوں کے آپ مسافر بنے۔ میری طرف سے تمام سائے بھائیوں کو سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف شخصیات و اسلامی بھائیوں نے باپا جان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پائی۔ بیت عطار باب المدینہ کراچی پاکستان میں باپا جان نے دعا فرمائی۔ اسلامی بھائیوں کے مدنی منوں اور منیوں کو اس موقع پر عیدی بھی تقسیم فرمائی۔ سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا
اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زارد دنام لشم حمد امام لشم زارد دنام لشم حمد امام لشم زارد دنام لشم حمد امام لشم زارد تزلفاننا زارد تزلفاننا او زارد دپیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا. شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی سے اسلامی بھائیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی پائی سعادت. قطار در قطار ملاقات شہزادہ عطار کے کچھ خوبصورت مناظر سے دل کیجئے ٹھنڈا. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی اظہر عطاری کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ اسلام آباد پاکستان میں ہو گیا. آپ کے اسلامی بھائیوں نے عیادت فرمائی. مہربان باپا جان نے بھی ایک صوتی پیغام میں ان کی خیریت دریافت فرمائی. قبل ازیں حضرت غوث پاک علیہ رحمت اللہ الغفار کی آل کے مزارات پر آپ نے دوران مدنی قافلہ عاشقان رسول کے ہمراہ حاضری کی سعادت پائی. کلر کہار پنجاب پاکستان میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا تعارف بھی پیش کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے مدنی قافلے کی یہاں پر اولاد غوث اعظم سرکار بہو سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے. یعنی الحمدللہ عز و جل یہاں پر ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے آرام فرما ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ یہ پنجاب کا شہر کلر کہار ہے ضلع چکوال میں، اور کہاں بغداد شریف سے یہ سفر کر کے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے مشقتیں اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے، سنت محبوب کی ترویج و اشاعت کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دیں، سفر کیے، اور یہاں ان کا مزار پرانوار جو ہے وہ عوام الناس عاشقان رسول جس جہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے. مزارات پر ایک حاضری دینا سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے جہاں ولی آرام فرما ہوں یقین رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہیں. اللہ کے پیاروں کا ذکر رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ کہا گیا. تو نیکوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں نیک خود آرام فرما ہوں وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. تو یقیناً رحمت الہی کے نزول کی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بزرگان دین ہمیں ان کے مزارات، ان کے سفر، ان کی قربانیاں یہ بھی درس دیتی ہیں کہ ہمیں بھی راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کرنا چاہیے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر اختیار کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، اللہ کے محبوب سے محبت کی. آج دنیا کے کہاں کہاں مزارات ہیں، اور عاشقان رسول کتنا کتنا سفر کر کے ان کی بارگاہ کی حاضریاں دیتے ہیں. آپ نے مدنی چینل پہ ساؤتھ افریقہ کے مزارات کے منظر دیکھے ہوں گے، UK کے مزارات کے منظر دیکھے ہوں گے، پاکستان میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، عرب میں کتنے مزارات ہیں، بغداد میں کتنے مزارات ہیں. اور یہ مزارات اولیاء اس بات کا بھی پیغام ہے کہ جیسے فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم،
تو مجھے یاد کر، میں تیرا چرچا کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہے، اور یقیناً یہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے جو وعدے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پیارے محبوب کے ان پیاروں کا صدقہ، ان اولیاء کا صدقہ ہمیں بھی نیکی کی راہ پر چلنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت مدنی قافلے میں ہیں، پھر اللہ کے پیارے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پھر بارش بھی برس رہی ہے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، اور اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے تمام بگڑے کاموں کو سنوار دے، ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ الیاس قادری کی طرف سے مبلغ دعوت اسلامی الحاج اظہر عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے کار کے حادثے اور آپ کے سر میں چوٹ آنے کے تعلق سے آپ کا صوتی پیغام حاجی عمران کی معرفت سامعہ نواز ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ کرے کہ یہ چوٹ مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. اللہ تعالی مدینے والے کے صدقے آپ پر رحم و کرم فرمائے، آپ کی حفاظت کرے، سنتوں کی خوب آپ سے خدمت لے، ہمت رکھیے، صبر کیجئے. اب آپ کی گاڑی میں کون کون تھا یہ پتہ نہیں چلا، تو بہرحال یہ کہ جو تھے ان سب کو میرا خاص سلام، اور اللہ نے جان بچائی الحمدللہ. تو شکرانے میں کوئی ان سے مجھے ایک ماہ کا مدنی قافلہ دلوا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب الاسلام سندھ پاک نقش بندی کابینہ شہر میرپور خاص کے ڈویژن ڈگری کوٹ غلام محمد میروا میں پاک مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں نے ڈگری کے سول ہسپتال اور دیگر کلینکس میں، جبکہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی پاکستان کے قطر ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹروں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 15 نومبر کو ہونے والے مدنی مذاکرے کی دعوت دی اور نیکی کی دعوت پیش کی. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. مدنی چینل کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو مذاکرہ ہو رہا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس میں شرکت ہوں، اور ہمارے دوسرے ڈاکٹر صاحبان کو، دوسرے دوستوں کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. خود بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ، دوسرے ڈاکٹر حضرات کو بھی شرکت کی وہ دعوت دیتے ہیں. مذاکرے کی دعوت دی، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ 15 نومبر کو بعد نماز عشاء باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اس مذاکرے میں شامل ہوں، اور دوسرے بھی تمام ساتھیوں سے جو مجھے سن رہے ہوں یہ التماس ہے کہ وہ بھی ٹائم نکال کے اس مذاکرے میں آئیں. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ. یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. اس میں ہے فیضان قرآن، اس
اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ ہفتے والے دن جو ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی پروگرام ہے کراچی میں، اس کے لیے دعوت دی ہے، اور اب تلاوت کی فضیلت کے بارے میں بھی مجھے بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور دوستوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی لے کر آئیں، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور شامل ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں۔ اور یہ مدنی چینل میں خود دیکھتا ہوں کافی بار، کئی کوشچن، کئی باتیں جو ڈسکشن میں آتی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو اسی طرح شاد و آباد رکھے۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو۔ مدنی مذاکرے کی جو دعوت نامہ ہے اس کے لیے شکر گزار بھی ہوں، اور کوشش کروں گا کہ میں اور میرے کچھ ساتھی ہم ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث۔ اس میں انشاءاللہ العزیز خود بھی شرکت کروں گا، اور اپنے ساتھ اپنے اس شعبے کے لوگوں کو بھی لے کے حاضر ہوں گا۔ مجلس اجارہ کے تحت مدنی تربیتی حلقے کا سلسلہ گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا، جس میں مجلس کے وہ اسلامی بھائی جو مشاعرہ بناتے ہیں اور حاضریاں وغیرہ چیک کرتی ہیں اور دیگر نے شرکت فرمائی۔ رکن شورا عقیل مدنی نے حلال طیب اور پاک روزی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مجلس اجارہ کا تربیتی مدنی حلقہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے، اسے اچھی طرح یاد کر لے اور اسے دوسرے لوگوں کو سکھا دے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسا پیارا فرمان ہے۔ تو آپ کو جو سکھا رہے ہیں ان کے بھی وارے نیارے کہ انہوں نے پہلے سیکھا اور اب وہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے، اس کو سکھانا ہے۔ تو یہ ایک فرض علم ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اجارے کے احکام سیکھنا فرض۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو نقل فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ دوسرا فرمان کہ بے شک اللہ تعالی مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے۔ تیسرا فرمان جسے مزدوری میں تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام مغفرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں مدرسۃ المدینہ کے قاری نزاکت صاحب ایک حادثے میں زخمی ہو گئے، ان کو کافی چوٹیں بھی آئیں۔ ان کی عیادت فرمائی نگرانی کابینہ نے دینا بنے مدینہ پنجاب پاکستان میں، جبکہ ہند عالمگیری کابینہ کے شہر پونا میں مختار اشرفی کے ایکسیڈنٹ پر نگرانی کابینہ نے عیادت فرمائی، دلجوئی
اور دعائے صحت کی مدنی التجا کے ساتھ مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک خواہش پر مجلس مدنی قافلہ کے تحت 12 ماہ سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کے امتحانات کا سلسلہ ہوا، جس میں فرض علوم وغیرہ کے امتحانات شامل تھے۔ اس حوالے سے ایک جائزہ ملاحظہ کیجیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے 12 ماہ، 1 ماہ، 12 دن اور 3 دن کے سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان بھر میں اس وقت کم و بیش 68 کے قریب اسلامی بھائی 12 ماہ کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کہ 12 ماہ والے عاشقان رسول کے مسائل ٹیسٹ اور ان کی نمازوں کو درست کرنے کی ترکیب ہونی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس مسائل ٹیسٹ کے تحت الحمدللہ 12 ماہ والے عاشقان رسول اس وقت اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں نماز کا اور مسائل کا۔ اس سفر کی جو مجلس ہے 12 ماہ کے قافلے کی مجلس ہمارے لیے الحمدللہ دیگر کورسز کے ساتھ ساتھ مختلف ٹیسٹز کا بھی انتظام کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا نماز ٹیسٹ جاری ہے۔ مدنی قافلے میں الحمدللہ سنتوں کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی بہت کچھ بھی سکھایا جاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی پیارے میٹھے اسلام بھائیوں دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اپنے فرض علوم سیکھیے اور دوسروں کو سکھانے والے بنیے۔ ڈربی UK میں مجلس خدام المساجد کے تحت مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا۔ نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ قبل ازیں ٹیلفورڈ میں ہونے والے مدنی حلقے میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نگران کابینہ نے آپ بھی دیکھیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ رکن شورا حاجی منصور عطاری نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں محمد صابر بھائی کی والدہ کے اذان برقبر کی ترغیب بھی اس مدنی خبر میں شامل ہے۔ جائے گا جب جہاں سے
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربکا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ مجلس دارالمدینہ ایک عوامی دلچسپی کا شعبہ، شخصیات و علماء کرام کی بھی ہے جس پہ نظر۔ حضرت مولانا حافظ یعقوب نقشبندی امام و خطیب جامع مسجد مہتاب خان اور حافظ گلزار صاحب خطیب جامع مسجد صدیق اکبر ڈھوک چودھریاں راولپنڈی پنجاب پاکستان نے دارالمدینہ کا دورہ فرمایا، جبکہ بمبئی ہند میں دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے امتحانات کا سلسلہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیپر کیسے دیے آپ بھی دیکھیے۔ یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہاں پہ ہم آئے اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور یہ عالم اسلام میں یا ملک پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اقوام میں اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور بڑے زور شور سے ہو رہا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کا ہر بندہ بچے سے لے کر بوڑھے تک اللہ کے فضل و کرم سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اور ہمارا تعاون بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ پاک دعوت اسلامی اور ہمارے جو بزرگوار ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دنیا کے مختلف مقامات پر ہونے والے مدنی حلقوں میں مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلائی گئی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا۔ بنگلہ دیش میں مختلف مدنی حلقوں کے مناظر دیکھیے، جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے۔ ڈھاکہ کے علاقے میرپور میں شخصیات مدنی حلقہ ہوا۔ مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے۔ مڈغاسکر ایک چھوٹا سا جزیرہ افریقہ کے قریب، جہاں ہونے والے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل سا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل۔ پاک جنیدی کابینہ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں شخصیات مدنی حلقے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات و دیگر نے شرکت فرمائی۔ ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ پاک حسنی کابینہ میاں والی پنجاب پاکستان کے ڈویژن موسیٰ خیل میں
सुन्नतों भरा इज्तिमा बराए ईसाले सवाब शोहदाए करबला रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुआ, जिसमें निगरान पाक हसनी काबीना ने शिरकत फरमाई और सुन्नतों भरा बयान फरमाया। जबकि निगरान पाक हसनी काबीना ने मजलिस मज़ारात औलिया के इस्लामी भाइयों के हमरा सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात पर हाजिरी दी। दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले। सर वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए, सर वो है जो कटे इस्लाम की खिदमत के लिए। आबरू वो जो घूमे दीन की अजमत के लिए, दीन पे कुर्बान हो गए करबला वाले। मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात मजलिस राब्ता ने कोरंगी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में की, जबकि बाबुल इस्लाम सिंध पाक भिटाई काबीना के शहर टंडो आदम में मजलिस राब्ता के इस्लामी भाइयों ने टंडो आदम की सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात में मदनी चैनल को इस मौके पर तासुरात भी लिए। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। सारा जहां ये जान ले, सारा जहां ये मान ले, सारा जहां ये जान ले, सारा जहां ये मान ले, सारा जहां ये जान ले, सारा जहां ये मान ले। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। इस मादा परस्ती और पुरफितन फाशी और बेहयाई के इस दौर में मदनी चैनल एक नेमत से कम नहीं। जिन जिन घरों में मदनी चैनल देखा जाता है, मेरा यकीन और ईमान है कि उस घर में एक माशरा तश्कील पा रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन जब ये चैनल देखते हैं तो जो छोटे होते हैं उनमें अपने माँ बाप और अपने बड़ों का अदब, और जो बड़े होते हैं उनमें अपने से छोटों की शफ़क़त नसीब होती है। और इस बेरहमी के दौर में मदनी चैनल की जो खिदमात हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मदनी चैनल की वजह से इस माशरे के अंदर, इस माहौल के अंदर बड़ी तब्दीली आना शुरू हो गई है। लोग बेतरेक इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दिया है, और लोगों के अंदर ये शऊर पैदा होता जा रहा है कि हमारी फ़लाह सिर्फ हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने में। मदनी चैनल ने दुनिया में बहुत काम किया, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत काम किया, और फलाही लिहाज से भी और हर लिहाज से घरेलू माहौल को भी तब्दील करने में सबसे अहम पेश कदम है। और मैं इनको वेलकम करता हूँ और दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल, इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। फैज़ाने ज़मज़म मस्जिद का संगे बुनियाद रखा रुकने शुरा कारी सलीम अत्तारी ने जिला मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में। मसाजिद की तामीरात और मसाजिद भरो तहरीक के लिए कोशां दावत इस्लामी के मदनी कामों में से एक की जानिब आप भी कीजिए निगाह। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। रिसाला हाथों हाथ फुप्पी से सुलह कर ली, जल्द मंजर आम पर आने वाला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
इस हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में मदनी रसायन दीन को फैलाइए, बांट कर मदनी रसायन दीन को फैलाइए, बांट कर मदनी रसायन दीन को फैलाइए, करके राजी हक को हकदारे जिना बन जाइए, मरहबा बोलो मरहबा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया